ویلکم بیک ناظرین. ملتان کی وہ کال، اس کا جذبہ، اس کا دکھ، اس کا سوز اب تک مجھے اپنے دل میں محسوس ہو رہا ہے. اور یہ اور میں بریک کے دوران بات کر رہے تھے کہ کاش ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھیں، کاش ہر پاکستانی اس طرح سے سوچے. تو کوئی وجہ نہیں ہے اور یہ کہ ہماری عذاب جس قوم میں باحث لوگ ہوں اور حکمران باعزت ہوں تو وہ جہاں یہ ایک آواز کافی ہوتی ہے. ایران کے حکمران کا واقعہ، اب چونکہ ہمارے حکمران تو بے حس اور بالکل میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، لہٰذا اس طرح کی کئی آوازیں ہوں تو برابر ہو جائے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں. کیقباد ایک بادشاہ تھا ایران کا، اس کے دربار میں ایک شخص آیا کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے. اس نے کہا جب چوری ہوئی تھی تو تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں سو رہا تھا. اس نے کہا تم کیوں سو رہے تھے؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ تم جاگ رہے ہو. یہ اسی لیے شاعر نے کہا نا کہ سو جاؤ فصیلوں پہ، سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے. اب زندہ بیدار والا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب تو فصیلیں کراس کر کے لوگ کہاں سے کہاں. اب سر میں جو ایک بات ادھر سے ہم نے اس وقت بھی کی تھی کہ کچھ لوگ رہ گئے. ایک تو کوئی پلاٹ لگتا ہے انڈیا کے بارے میں کوئی خبر نہیں کسی قسم کی کہ انڈیا کیا کرتا رہا ہے، کیسے کرتا رہا ہے، کیا. اچھا اس کے بعد وکی لیکس میں کسی اور جگہ بھی مطلب اسرائیل کا کوئی ذکر نہیں ہے، حالانکہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اور بھی بہت سارے ایسے. صحیح بات. پاکستان کے اندر بھی کافی سارے معززین جو ہیں ابھی تک، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ پردہ اٹھنے کی منتظر نگاہ، یا تو اس کے پورے سیاسی سسٹم سے وہ ایک قسم کی نقاب اتار کے. سیاسی سسٹم کی آپ نے بات کی، ایک بہت انٹرسٹنگ کال ہے. عارفہ خالد صاحبہ ہیں، ایم پی اے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. عارفہ خالد صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم. جی عارفہ صاحبہ فرمائیے آپ. جی تھینک یو ویری مچ. آپ کا جی سلیم بخاری صاحب، وریہ صاحب، بہت اچھا پروگرام ہے اور میں آئی تھنک بہت سی چیزوں پہ جو آپ روشنی ڈال رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت اچھی انفارمیشن ہے. اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جی کہ جیسے بہت سی اور چیزیں ہم کرتے ہیں، آپ میڈیا آج کا ٹرانسپیرنٹ ہے اور بہت سی چیزیں آپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، تو مجھے ایک چیز کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں آل اوور دا ورلڈ، اس کے اوپر اس طرح روشنی کیوں نہیں ڈالی جاتی کہ ایک عام آدمی سمجھ سکے امریکہ کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، لیبنان کی کیا پرابلم ہے، انڈیا کے کیا مسائل ہیں. ان کو اسی طرح کی ڈسکشنز میں شامل کر کے آپ اگر سامنے لے کے آئیں گے تو بہت سے کمپلیکسز جو ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہے ہیں ملک کے، میرا خیال ہے کہ ہم ان پہ کچھ قابو پا سکیں گے. اور بھی جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے آئی تھنک آج کل جیسے ہم اس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں، تو تھرو دیٹ گلوبل ولیج ہمیں بھی اپنی بڑی خوشی ہو رہی ہے عارفہ خالد صاحب آپ سے، آپ ایم پی اے کی حیثیت سے اس طرح کے انٹرنیشنل ایشوز پہ. سچی بات یہ ہے کہ آپ سے تو ہماری امید وابستہ سی ہو گئی ہے کہ آپ دنیا کے گلوبل ولیج کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہی ہے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ امریکہ کے ساتھ اس وقت جو ہمارے ہاں بلٹ اپ ہو گیا ہوا ہے، یہ وکی لیکس کا صورتحال ہے، آپ خود بتا سکتی ہیں، آپ ظاہر بات ہے پڑھی لکھی ہیں، آپ ایم پی اے بھی ہیں، کہ امریکہ نے باقی سارے ملکوں میں بھی ایسا ہی برتاؤ کیا گا یقیناً، اور آپ کو تو زیادہ بہتر پتہ ہے. جی اور یہ سب بات ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولتی جائیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جی کہ امریکہ میں مجھے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کرنے کا اتفاق ہوا ایلیٹ اسکول سے، اور میں آج سے 2005 میں کیا، اور یہ بہت سے مسائل اس وقت بھی وہاں پہ ڈسکس ہوتے تھے. ان کے یہ بیک آف دا ہینڈ کی طرح ہے سب چیزیں، ہمارے یہ بیک آف دا ہینڈ کی طرح کیوں نہیں ہے؟ آپ کے جیسے پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ جو میڈیا میں موجود ہیں، وہ ان کو وقت سے پہلے قوم کے سامنے کیوں لے کے نہیں آتے کہ کل کو یہ مسئلہ آنے والا ہے، امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات چاہیے، برطانیہ کے ساتھ ایسے، چائنا کے ساتھ ایسے، ہمارا ہاٹ واٹر ایکسیس ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کیا پرابلم ہو سکتے ہیں، یا بلوچستان کی وجہ سے الگ ہونے کے خدا نخواستہ کیا خطرات ہیں. ہم نے تو ایز اے پارٹی ایک ہاتھ بڑے صوبے کی طرف سے بڑھایا ہے بھائیوں والا کہ چلیں ہم اپنی طرف سے کچھ سیکریفائس کرتے ہیں بلوچستان کو قریب کرنے کے لیے. تو ہمارا ایک ذاتی سا وہ ایک چانس ہے. بٹ ایز میڈیا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ تو سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سے گیس کی پائپ لائن گزرنی انڈیا کی ترقی کے لیے، تو اس کے سارے یہ جو پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں آج کل، یہ بہت سی چیزوں سے انٹر لنکڈ ہے. جب تک ہم انٹرنیشنل پرابلمز کو
عام ڈسکشنز میں نہیں لے کے آئیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ عوام کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس سے وہ ڈسہارٹنڈ ہوئے ہیں، کیا ہم انہیں اویئر کر سکتے ہیں کہ ملک بننے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے ہم سب ملک شکار ہو رہے ہیں؟ جی میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی دیر کے لیے تو میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پروگرام شروع کیے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے دوبارہ نئے سرے سے. ہمارے پروگرامز کی مور دین 50% فوکس ہمیشہ انٹرنیشنل رہا ہے. ہم نے امریکہ کے ہر ایشو پر اس کو چیلنج کیا ہے. ہم نے گوادر کی انٹرنیشنل حیثیت کے حوالے سے بلوچستان پر بات کی ہے. ہم صوبوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے بہت کام کرتے ہیں. ہم نے ڈرون حملوں کے اوپر 3 پروگرامز کیے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے عوام کو انلائٹن کرنے کا ذریعہ بن سکیں تاکہ ان کے علم میں ہو کہ ان کے ارد گرد انٹرنیشنل سیناریو میں کیا ہو رہا ہے. اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے. صرف ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جیسے کالرز، آپ جیسے حضرات ہمارے ساتھ شرکت کریں اس پروگرام میں تاکہ ہم اس بات کو لے کے آج آپ کی بات جس نے سنی ہے اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو گیا ہے. سیاسی نظام پہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کو جاننا کتنا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ادراک بھی ہو گیا ہے کہ اگر ہم ان سارے ایشوز کو جو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں ان کو فوکس کریں گے تو ہماری ان عذابوں سے جان بھی چھٹے گی اور ہم ایک قوم کی حیثیت سے اپنی حیثیت اور اپنے آپ کو منوا سکیں گے. کیوں؟ اور یہ بچہ تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ آپ کے جیسے بہت سے اینکرز ان چیزوں کو دیکھیں اور ایونچولی ہم ان کو ٹارگٹ کریں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ دیکھیں نا اب اس طرح کی لیڈرشپ ہو یا اس طرح کے لوگ اگر اسمبلی میں ہو. اب ہوتا یہ ہے نا کہ اسمبلی میں یہ ڈسکشن نہیں ہوتی. آج تک دنیا پوری کی اسمبلی میں انٹرنیشنل ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے تھریٹس ڈسکس ہوتے ہیں. ہمارے اسمبلی میں تو نیشنل ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل کہاں سے ہوں گے؟ اور اگر کبھی ہو جائیں تو اس کی آواز کی جو حیثیت اور درجت بنتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ڈرون پر ریزولوشن ہم نے پاس کی یونانیمس. دو تو وکی لیگ سے کہہ دیا، وکی لیگ پر اللہ کرے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو جائے. لیکن جس ایک کال لاہور سے آ گئی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر عمر لاہور تو بول رہا پیا. جی جی ذرا میں پنجابی گل کی زبان کراں گا کیونکہ میں پڑھیا لکھا نہیں، میں بالکل سمجھ لو کہ چٹا ان پڑھ. جی بسم اللہ. جی اے پاکستان دی میڈیا نے تھوڑے جا مینوں عقل تے شعور دے دتا ہے. مہربانی. ہیلو مہربانی جی مہربانی. تے فیصلہ جی جناب کے رانا ثناء اللہ یا وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف جی جی اعلان کر دینے کہ سمجھ لو میں پولیس جاں کے میری 10,000 روپے تنخواہ ہے. جی جی ہیلو جی جی آپ بولتے جائیں، آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، میری 10,000 روپے تنخواہ ہے. اگلے مہینے تو عمر 11,000 روپے تنخواہ لے گا. ٹھیک. یا پورے پنجاب پولیس 15,000 روپے تنخواہ لے گی. سر کسی پولیس والے نے کہا کہ اسی 10,000 ہی تنخواہ لینی ہے؟ 1 منٹ جو انہوں نے عمل کیتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب دی گل دے اوتے کہ انہوں نے تنخواہ ساڈی 15,000 کرتی ہے. سر 3 سال تو کہہ رہے ہیں کہ تشدد نہ کرو، ظلم نہ کرو، رشوت نہ لو. سر اس گل تے کسی پولیس والے نے عمل کیتا ہے؟ کیوں نہیں اجے تک عمل کرا سکے؟ ایک انہوں نے کال کیتی ہے کہ پولیس والا 10,000 کی جگہ تے 20,000 تنخواہ لوے. سر وہ لے رہے ہیں، عوام تنخواہ دے رہی ہے. میں کہ چٹا ان پڑھ بندہ میرے نیچے ٹھانا ہے، اوپر میرا دفتر ہے تھانے، نیچے ٹھانا ہے. بڑے خوش قسمت انہوں نے دکانداری کھولی ہوئی ہے. سیدھی کوئی کہنا میں موتل ہو جاگا، میرا کی ہو جانا ہے، مینوں کی کر لینا ہے. سیدھی دکانداری کھلوتی. میں راوی روڈ تو بول رہا، میں تھانہ راوی روڈ مینوں لگدا جی. سیدھی دکانداری کھول کے بیٹھے جی. بالکل جی بالکل. یہ بالکل تہاڈی یہ گل بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ساڈے معاشرے چ ہن ہر پاسے ساڈے یہ کچھ ہو رہا ہے. اسی یہ تے جد تک آواز بلند نہیں کریں گے، اسی اینو جد تک چیلنج نہیں کریں گے، یہی بات صورتحال تے یہی رہنی ہے. بات ان کی سر پولیس کے بارے میں دیکھیں نا، پولیس کے سسٹم میں اب شروع میں جب پولیس نے ڈیمانڈ کرنا شروع کیا کہ ہمیں پیسے دیں، ہمیں یہ کریں، ہمیں فلاں کریں، تو ہم تصور کرتے تھے کہ پولیس ٹھیک ہو جائے گی. تھانہ کلچر کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. یہ ہوس کی صورتحال بالکل ہماری پوری سوسائٹی میں بن چکی ہوئی اور کولیپس ہو گئی. آج مجھے ایک بڑے کمال قسم کے ایک سیاستدان سے ملاقات ہوئی، ایسے علمی گفتگو فرما رہے ہیں. کمال قسم کا کوئی سیاستدان اس انہوں نے علمی گفتگو فرمائی ہے سر کمال کے. انہوں نے کہا دیکھیں میں نے بڑی تقریریں سنی ہیں اور میں نے تقریریں بڑے لوگوں کی پڑھی بھی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کرپشن ختم کر دیں گے، بلکہ انہوں نے کہا ہم غریب کی حالت بہتر کریں گے. میں نے کہا کرپشن کے ذریعے؟ کہتے ہیں اسی طرح ہوتی ہے. اور یہ فیصل آباد سے بلال صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. جی بلال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. سر میں بلال بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی بلال صاحب. ACCA کا اسٹوڈنٹ ہوں.
اور میری ایج ہے 21. ریئلی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. مجھے اپنا فیوچر بالکل نہیں نظر آ رہا. میں اسی تو کر رہا ہوں. مجھے اتنا تو پتہ لگ رہا ہے کہ میری گائیڈ لائن ہے میرے پاس, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا فیوچر کیا ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں. سننے میں آتا ہے, دوست کہتے ہیں بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز آ گئی ہیں, یہاں پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن نتھنگ. دیکھیں آپ کا فیوچر اسی ملک میں ہے اور آپ لوگوں نے بنانا ہے. میں آپ کو عرض کروں, بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کو عرض کروں کہ جب فرانس تباہ ہو گیا تھا, جب جرمنی تباہ ہو گیا تھا, جب جاپان تباہ ہو گیا تھا, تو آپ جیسے ہی نوجوان تھے جنہوں نے کہا تھا ہم کہیں نہیں جائیں گے, ہم یہیں رہیں گے, اور انہوں نے کھڑے ہو کے اپنا ملک بنایا تھا. اور انہوں نے ایک کام اور کیا تھا کہ انہوں نے کسی بندے کو پھر کرپشن نہیں کرنے دی تھی اپنے علاقے کے اندر, کسی بندے کو اپنا انٹرسٹ بیچنے نہیں دیا تھا, کیونکہ محنت کرنے والا پسینے سے اپنا انٹرسٹ نہیں بیچنے دیتا. اس ملک پہ امید رکھیں, یہی ہماری آرزو ہے. سر میں بالکل امید رکھ رہا ہوں اس ملک کے اوپر. سر پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے. ہمارے پاس دین ہے, اتنا اوتھینٹک دین ہے, نماز ہم نے چھوڑ دی ہے. ان حکمرانوں کو میں گالی تو دوں گا نہیں, کیا ان کو کہوں, ان کے نا کیا کہتے ہیں حدیث ہے, وہاں بیماری آئے گی, ان کو پیسہ زیادہ اچھا لگے گا, اور ان کو یہ اقتدار اچھا لگ رہا ہے. ریئلی میں نماز پڑھ کے اتنا روتا ہوں. بھائی نے ملتان سے کال کی, ذیشان بھائی نے, اللہ کی قسم میں رو رہا تھا. ریئلی آنکھوں میں آنسو ہے, سجدے میں گر کے اللہ کا یا اللہ اس ملک کا کچھ کرتے. ریئلی مجھے بھی رونا رہا ہے, میں بہت کنٹرول کر کے بیٹھا ہوں. دعا اللہ سنے گا, اللہ آپ کی دعا سنے گا. اور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. اور یہ جو بات بہت اہم ہے, وہ کہاں تھا اور یہ کہاں ہے. ہاں, پہلے تو مجھے تھوڑا سا اپنے سے اختلاف کرنے کی اجازت دیجیے, اس لیے کہ آپ نے کہا آپ کا مستقبل یہاں ہی ہے. جس غریب کے بچے کو داخلہ یہاں نہیں ملتا, کوئی مواقع اس کے لیے نہیں, بےروزگاری اس کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے. باہر جو دنیا کے بچے پڑھنے جاتے ہیں, کن کے جاتے ہیں آپ خود ذکر کر چکے ہیں, ان کا کوئی اپرچونٹیز تو یہاں کے نوجوان کے لیے ہے نہیں. میں مانتا ہوں, وہ کس امید پر میری اور آپ کی بات مانیں گے. جو لوگ, جن لوگوں نے ہوسٹیج کیا ہوا ہے, یہ 15,000 20,000 سے زیادہ ہیں اس ملک کے اندر, جن کے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں. جی جی. اور یہ 16 کروڑ لوگ ہیں جن کو ہم نے بزدل بنا کے, ان کے رونے سے تقدیریں نہیں بدلیں گی سر. دیکھتے کیا ہو, دستے ستم کی طرف, اپنا حق چاہتے ہو تو حق چھین لو, اور وہ کیفیت آ رہی ہے. یہ رونا زیادہ نہیں چلتا. میرے خیال سے بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک کے لیے چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر انہی جذبوں کے ساتھ اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے.